قرآن 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار القرآن نشریات پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس نالج از لائٹ کے پلیٹ فارم سے قرآن کے موضوع پر نہایت مفید باتیں اور سوال و جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم بڑا ہی دلچسپ ایک سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ میں جامعہ اشرفیہ کے موقر عالم دین حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے سوال کرتے ہیں اور ان سے جواب بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضرت میرا آج کا قرآن پاک سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کے انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے کا ذکر کیا ہے متعدد مقامات پر۔ ایک جگہ سورہ بقرہ میں ذکر کرتا ہے اللہ پاک کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ایک جگہ ذکر کرتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ تو یہاں سورہ بقرہ میں الف لام یعنی معرفہ کے ساتھ ہے، اور سورہ آل عمران میں بغیر الف لام کے یعنی نکرہ ہے۔ تو دو مختلف جگہ یعنی الگ الگ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ دونوں جگہ معرفہ یا دونوں جگہ نکرہ کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وبعد۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہودیوں کے اس گھناؤنے عمل کا ذکر کیا کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ پھر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ فرمایا ہے۔ تو دونوں ہی جگہ معرفہ کیوں نہیں ہے؟ دونوں ہی جگہ نکرہ کیوں نہیں ہے؟ ایک جگہ معرفہ ایک جگہ نکرہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معرفہ کا معنی الگ ہوتا ہے، نکرہ کا معنی الگ ہوتا ہے، اس کو سارے اہل علم جانتے ہیں۔ تو قتل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ قتل جب بھی ہوتا ہے ناحق ہوا کرتا ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ جن پہ قتل کی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، کہ کسی مسلمان کا کسی انسان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر تین گناہوں کے نتیجے میں۔ سب سے پہلا گناہ السیب الزانی، جو شادی شدہ ہو پھر گناہ کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اپنے دین کو چھوڑتا ہے، جو اپنے جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ قتل کیا جائے گا تو وہ قتل برحق ہوگا۔ تو تین مقامات پہ قتل کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو تین مقامات ہیں یہ متعین ہو گئے۔ تو گویا کہ حق کے ساتھ قتل کرنا اگر ہے تو یہ تین گناہوں کے نتیجے میں قتل کیا جائے تو وہ حق کے ساتھ قتل ہوگا۔ اور اگر ان تین گناہوں کے علاوہ بلا وجہ قتل کر دیا جائے یا کسی اور وجہ سے قتل کر دیا جائے تو وہ بغیر حق قتل ہوگا۔ تو اب قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ کفار یا یہود انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر کسی حق شرعی کے۔ یعنی یہ جو تین گناہ ہیں جس کے پاداش میں، جس کے نتیجے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان میں سے کوئی گناہ وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ قتل کیا کرتے تھے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ بغیر الحق کہہ کر کے اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ کوئی بھی حق شرعی قتل کا وہاں پہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ قتل کیا کرتے تھے۔ اور دیگر مقامات پہ بغیر حق جو فرمایا ہے وہاں پر یہ کہ مطلقاً کوئی حق نہیں تھا کہ قتل کیا جائے۔ انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ
بغیر حق جو نکرہ آیا ہے وہاں پہ عموم کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی ان سے لغزش نہیں ہوتی تھی کہ جس کے نتیجے میں انہیں قتل کیا جائے، اور بغیر الحق جہاں پہ فرما رہا ہے وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کوئی حق شرع ان کے قتل کا متحقق نہیں ہوتا تھا پھر بھی ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ ان دونوں آیات میں معرفہ اور نکرہ لانے سے حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ان دونوں آیات سے مفہوم واضح ہے۔ تو حضرت میرا قرآن پاک سے ایک اور اسی سے جو ہم نے ایک اور ریلیٹڈ اس سے سوال ہے، اللہ پاک نے قرآن شریف میں کفار کا ذکر کیا کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کو سن کر اعراض کرتے، روگردانی کرتے، تو اسی کے حوالے سے ذکر کرتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت ہے، اور ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو ایک جگہ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ذکر ہے اور جگہ نہیں ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائے، اسی کیا حکمت ہے؟ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے کفار کے اس عمل کا ذکر کیا کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم ان کے سامنے پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو کفار روگردانی کرتے تھے، سننے کے بعد بھی انسنی کر دیا کرتے تھے۔ اس میں ابو جہل ہے، نضر بن حارث ہے، اور بہت سارے کفار ہیں۔ اللہ نے ان کے اس عمل کا ذکر کیا کہ وہ قرآن کی آیتیں سن کر روگردانی کرتے تھے، تو اس کا ذکر سورہ جاثیہ میں بھی ہے اور سورہ لقمان میں بھی ہے۔ تو سورہ لقمان میں ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، تو یہاں پہ نضر بن حارث کے بارے میں ہے جو ایک مشہور کافر تھا، کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے واللہ مستکبرن، واللہ کا معنی ہوتا ہے منہ پھیر کے چلا جانا، اور مستکبرن کا معنی تکبر کرنا، تو تکبر کے ساتھ منہ پھیرتے ہوئے چلا جاتا تھا کہ میں قرآن کی آیتیں سنوں گا، یہ میرا کام ہے، تو تکبر کرتے ہوئے وہ منہ پھیر کے چلا جاتا تھا۔ اب اس کے اس جانے کے عمل کا قرآن نے ذکر کیا، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے وہ سننے کا بھی روادار نہیں تھا، منہ پھیر کر کے چلا جاتا تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کأن لم یسمعھا، منہ ایسے پھیر کے چلا جاتا تھا کہ گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، اور سنا کیوں نہیں ہے کأن فی اذنیہ وقرا، لگتا ہے کہ اس کے کان میں کچرا بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ بیان کیا کہ وہ منہ پھیر کے چلا جاتا تھا، تو منہ پھیر کے چلے جانے کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ وہ سنا ہی نہیں ہے، اور نہ سننے کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ کانوں میں کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اس کافر کا ذکر ہے جو قرآن سن کر کے چلا جاتا ہے، تو چلا جا رہا ہے تو سن نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے تو گویا کہ کانوں میں کچھ ہے، یہ تشبیہات ہے، یہ جملے میں حال واقع ہو جائے گی۔ یہ ایک الگ کیفیت ہوئی کہ ایک آدمی قرآن کی آیتیں سن کر چلا جا رہا ہے بلکہ سننے کا بھی روادار نہیں۔ اور جو سورہ جاثیہ کی آیت ہے وہاں پہ کفار کے اس عمل کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قرآن سن کے چلے جاتے تھے، بلکہ قرآن وہاں پہ یہ کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، افک باندھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجرم ہے، گناہگار ہے۔ فرمایا کہ یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ، وہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے۔ پہلی جو آیت گزری ہے سورہ لقمان کی، اس میں تو یہ ہے کہ وہ سننے کا بھی روادار نہیں، یہاں پر ہے کہ سنتا ہے۔ اب سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کان کھلے ہوئے ہیں، سن رہا ہے، قرآن یہاں سننے کا ذکر کر رہا ہے، وہاں نہ سننے کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ ثم یصر مستکبرا، پھر اس کے بعد اپنے ہی کفر پہ تکبر کرتے ہوئے مصر رہتا ہے، یعنی قرآن سن رہا ہے اور اس کے بعد اپنے کفر پہ مصر رہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن نے سماعت کا ذکر کیا تو کان میں کچرا بھرے ہونے کا ذکر تو یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا سوال یہی تھا کہ ایک جگہ کا ان فی اذنیہ وقرا، کہ کان میں وقر ہے، دوسری جگہ پہ کیوں نہیں ہے؟ تو وہاں پر وہ چلا جا رہا ہے، کچھ پڑھا جا رہا ہے، کوئی بات کہی جا رہی ہے، پھر بھی وہ منہ پھیر کے چلا جا رہا ہے، لگتا ہے اس کے کان ہی نہیں ہے، یہ الگ کیفیت ہو گئی۔ اور یہاں پہ دوسری جگہ جو سورہ جاثیہ میں ہے وہاں قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یسمع آیات اللہ، وہ قرآن کی آیتیں سن رہا ہے۔ جب وہ سن رہا ہے تو یہ بات کیسے کہی جا سکتی کہ کان بند ہے، کان بھرے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں وہ سنتا ہے، ثم یصر مستکبرا،
پھر سننے کے بعد بھی اپنے ہی کفر پہ اڑے رہتا ہے، تو گویا کہ سن کر بھی نہیں سن رہا ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، اب وہ کفر پہ مصر ہے تو گویا کہ اس نے سنا نہیں۔ تو یہاں پر جو کأن فی اذنیہ وقرا نہیں آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یسمعو آ رہا ہے، اور اگر اس کی مطابقت میں کأن فی اذنیہ وقرا نہیں آئے گا۔ اگر کأن فی اذنیہ وقرا آ جائے تو یسمعو کا جو مفہوم ہے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ یسمعو کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے، یسر مستکبرن کا تقاضا یہ ہے کہ کأن فی اذنیہ وقرا نہ آئے، اور وہاں پر واللہ مستکبرن کا تقاضا یہ ہے کہ کأن فی اذنیہ وقرا آئے۔ اور دونوں جگہ پہ ایک چیز مشترک ہے، قرآن پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ جب قرآن پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، نہ وہ سننے والا نہ منہ پھیرنے والا، تو کألم یسمعھا دونوں جگہ کے لیے صحیح ہے، دونوں جگہ کألم یسمعھا آئے گا۔ اور ایک چلا جا رہا ہے تو کأن فی اذنیہ وقرا، ایک سن رہا ہے کان کھلے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کأن فی اذنیہ وقرا نہیں آیا۔ یہ وہ باریکی ہے جو قرآن کریم ہی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی دقت کے ساتھ کسی مفہوم کو واضح کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔